السلام علیکم. شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں جہاں سے عباسی. اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی صورتحال مختلف خبروں کے حوالے سے آ رہی ہے. کچھ خبریں ہیں, کچھ افواہیں ہیں, اور جب کہیں غیر یقینی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سرعت کے ساتھ پھیلتی ہیں, اور پھر اس کو پھیلانے والوں میں بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا کے صارفین کو ورگلانے والے افراد کا اس میں ہاتھ بھی ہے. بہرحال جو مختلف حوالوں سے ہم تک خبریں پہنچی ہیں, گو کہ اس کی تفصیلات تو نہیں ہیں, لیکن ایک سینئر صحافی جو ہیں انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ جناب کوئی ایک ایمرجنسی یا کوئی ایک سخت ریئیکشن جو ہے وہ آنے والا ہے. اب وہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو, لیکن کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ عاشورہ کے بعد جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ سب نظریں اسپیکر کی طرف ہوں گی. اور یہ ساری صورتحال کیوں ڈیولپ کر رہی ہے, اس کے پیچھے وہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے جس کے اوپر ابھی تک آپ نے تفصیلی پروگرام نہیں کیا کہ وہ آرڈر آف دی کورٹ یا وہ جو ابھی تک شارٹ آرڈر آیا ہے وہ تھا کیا. یار دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ جان بوجھ کے چھیڑتے ہیں. دیکھیں سر وہ آپ جو نے نہیں کیا نا, آپ نے ابھی تک اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو نہیں کی. ہوتا ہے نا کہ ایک اتنا اہم ایک فیصلہ ہے جیسا بھی ہے, لیکن اس میں کچھ لکھا ہوا ہے نا جی, لیکن اس کے اوپر آپ نے ایک ابھی تک تفصیلی ویڈیو کیوں نہیں کی صدیقی صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یار دیکھیں میری بات سنیں, جو تنقید یا تعریف یا توصیف جو ہے نا وہ عدالتی فیصلوں پہ, ان فیصلوں پہ کی جاتی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. میں تو آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں, یہ جو 8 جج صاحبان کا فیصلہ ہے یہ تو مجھے کسی شاعر کا خواب جو ہے وہ اچھا کی طرح کا لگتا ہے, جیسے کسی سنگ تراش کا کوئی ایک مجسمہ تخلیق کرے خوبصورت سا, وہ اس طرح کا لگتا ہے. اور وہ جیسے کوئی شاعر جو ہے اپنی ایک غزل ترتیب دیتا ہے, اور جیسے مصور جو ہے کو اپنا شاہکار تخلیق کرتا ہے, تو یہ تو مجھے اس طرح کا لگتا ہے. اب میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر میری شاید کچھ گرہیں جو ہیں وہ کھلیں. تو لیکن جو اطلاعات ہیں نا وہ عجیب سی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ 15 دن کہاں سے آئے. اور جو سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر گئے تھے ان کو جو ہے وہ واپس PTI کے اندر کیسے لایا گیا, اور پھر یہ کہ ان کے لیے ایک نیا شیڈول کیسے جاری کیا گیا, اور پھر یہ کہ اگر وہ فلور مطلب ہے کہ اگر ان کو واپس PTI کے اندر لانا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو 63A میں, کیونکہ وہ پارٹی اگر کرتے تو وہ فلور کراسنگ ہوتی اور اس کی صورت میں جو ہے وہ نااہل ہو جاتے. تو اس میں کیا اس فیصلے کے اندر یا اس شاہکار میں, اس مجسمہ ساز کے اور اس شاعر کے خواب میں اور جو مصور کے شاہکار تخلیقی شاہکار کے اندر یہ آئین کے آرٹیکل 63A کو غیر مؤثر کر دیا گیا, اور باقی ایک نیا جو ہے نا نئی تخلیق ہے نا, مطلب یہ کوئی مصور ہی کر سکتا ہے, کریٹیو انٹرپریٹیشن, یہ تخلیق جو ہے وہ وہی کر سکتا ہے. تو میں تو میرا بڑا محدود علم ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کے جو ہیں لوگ, اور اب لوگوں میں ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ یار یہ ایڈ ہاک جج کیوں لگا رہے ہیں. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کون کون ایڈ ہاک جج آ رہا ہے اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ صدیقی صاحب اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں سپریم کورٹ میں, زیر التوا کیسز, یہ ہر دور میں ایشو رہا ہے اور کبھی بھی اس کو سنجیدگی کے ساتھ ڈیل نہیں کیا گیا. ثاقب نثار, عمر عطا بندیال, گلزار احمد, جتنے بھی ادوار گزرے ہیں. اور ایک اس سے بھی بڑا اہم ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ جو فوجداری کیسز ہیں سر,
ہفتے میں ایک 25% کے قریب جو پینڈنگ کیسز ہیں 25 سے 26% فوجداری کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، جیل پٹیشنیں ہیں، مطلب ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے پر زندگی اور موت کے فیصلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہفتے میں ایک دفعہ ایسا کیس ضرور رپورٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کسی کو 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا 18 سال بعد باعزت بری کیا تو پتہ لگا کہ وہ شخص پہلے ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے، جیل میں وہ شخص مر چکا ہے۔ تو انہی حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ایکسپرٹ ججز کو لایا جائے، جو فوجداری مقدمات کو جی۔ اور اس میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں، یہ جو ابھی سے کنٹروورسی شروع ہوئی ہے نا، میری اطلاعات کے مطابق، اور پھر ابھی تو بڑی تعداد کے اندر یہ چھٹیوں کے اوپر جو ہے وہ جج صاحبان، جو ریگولر جج صاحبان وہ چلے جائیں گے، اور دوسری بات سردار طارق صاحب کا نام اگر میں بھول نہیں رہا تو 2 مہینے پہلے یا کم از کم 1.5 مہینہ پہلے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ یا کہیں نہ کہیں یہ خبر آ چکی تھی کہ سردار طارق صاحب کو ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ وہی پائلنگ آف کیسز، جی اس کی وجہ فوجداری کیسز ہیں۔ اب جو 4 ایڈ ہاک ججز کو تعینات کرنے کے لیے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو طلب کیا گیا تھا، اس میں جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق صاحب نے رضامندی ظاہر کی ہے، پھر اس کے بعد مظہر عالم میاں خیل صاحب نے رضامندی ظاہر کی ہے، مشیر عالم صاحب نے یہ کہہ کے معذرت کی ہے کہ کوئی ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں وہ، جی ہاں، وہ اور ویژن سم تھنگ کے نام سے جو ہے اس طرح کے ہیلتھ کیئر چلا رہے ہیں جس میں جی اس کا آنکھوں کا اسپتال جو پنڈی گیپ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 ایکڑ 12 ایکڑ کتنی زمین ہے وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو معذور افراد ہیں تاکہ ان کی بحالی مشیر عالم صاحب نے وہ D12 میں گلزار صاحب کے ساتھ جو گھر بنایا نا وہ پارک انکروچ کر کے، اچھا چلو، اچھا جی، ایک تو انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے اور انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ مقبول باقر صاحب کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے انکار کیا یا اقرار کیا، ابھی تک کوئی حتمی انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ اب اچھا اس میں جو ہے نا، اس پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اچھا ہاں، فرض کریں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جی 3 سال میں جو لوگ 3 سال کے اندر ریٹائر ہوئے ہیں یہ ان کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اچھا ان 4 لوگوں کو نکال دیں، ان 4 ججز صاحبان کو نکال دیں، اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کون کون سا ایسا جج ہو سکتا ہے جس کو غور کیا جانا چاہیے تھا؟ ذرا یہ تو بتائیں۔ دیکھیں وہ جو تنقید کرنے والے نا، اگر ان کی منطق کو، لاجک کو سامنے رکھا جائے تو پھر ثاقب نثار صاحب ہیں، عمر عطا بندیال صاحب ہیں، گلزار صاحب ہیں، اور اعجاز الاحسن یا مظاہر نقوی وہ استعمال دیں گے، پھر پیچھے تو یہی مال بچتا ہے، تو اس مال کے بجائے میرے خیال میں یہ ججز بہتر ہیں۔ تو اب وہ آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے؟ ہاں نہیں، مجھے آپ یہ جو ہے نا ایڈ ہاک ججز والا معاملہ ہے جس کو اتنا آؤٹ آف دی پرپورشن، پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا تنقید ہو رہی ہے، تو اس میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ چیف جسٹس نامزد کرتا ہے، اب جوڈیشل کمیشن ہے، اور یہ بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ تحفظات ظاہر کیے جائیں گے، شاید سپریم کورٹ کوئی ریفرنس لائے گی اور اس ریفرنس کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوگا اور اس کی پیش بندی کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو یہ جو ہے یہ کیا کیسے ہوگا؟ مطلب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ارکان کو خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے، اور اس میں آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت جو ایڈ ہاک ججز کی تقرری کا عمل ہے اس کے اوپر ان کو مشاورت کی گئی ہے، اور اس حوالے سے 19 جولائی کو اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ اب کچھ جو ہیں وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں مشاورت ہوگی اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھی وہ جو جوڈیشل کمیشن کی اکثریت ہو، بس یہ مشاورت ہوگی اور اس کے بعد صدر جو ہے وہ ان کی منظوری سے اس کا 182 کے تحت نوٹیفیکیشن کر دے گا۔ اینی ویز یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے، تو پھر اجلاس کیوں بلایا؟ جی ٹھیک ہو گیا نا، تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک آئے گا، اور یہ آئین اختیار دیتا ہے اور آئین کے اندر ہے ایڈ ہاک جج کی اپوائنٹمنٹ۔ اور دوسری اہم بات، اب ذرا آتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کا اعتراض ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ 2015 کے بعد کوئی بھی ایڈ ہاک جج نہیں لگا، تو 2015 کے بعد تو سپریم کورٹ کے اپنے اندر ڈویژن تھی، سپریم کورٹ مکمل ہی نہیں تھی، ججز اپوائنٹمنٹ کے پروسیس کے اوپر
اعتراضات تھے اور وہ ایک طویل وقت تک وہ معاملہ چلتا رہا. جب سپریم کورٹ کی اپنی اسٹرینتھ ہی 17 مکمل نہیں ہوگی تو اس کے اوپر ایڈ ہاک جج کیسے لائے جا سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مستقل جج کی اسامی خالی ہو اور آپ ایڈ ہاک جج بھرتی کرنا شروع کر دیں. اور آج کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ جی پیکنگ آف کورٹ کی بات کر رہے تھے. اگر ہم دیکھیں یہ جس وقت یہ بات یہ لفظ جو ہیں وہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے کہے تھے اور اس وقت عدالت کے اندر 4 نمبر گیٹ کی ہمارے ہاں سیاست تو مشہور ہے نا, وہ 4 نمبر پہ بڑا فیوریٹ تھا عمر عطا بندیال صاحب کا, اور نیچے سے جج لا کے پیک کیے جا رہے تھے جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ کا اس کو بھی سٹے کیا تھا اور 6 مہینے 8 مہینے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کرتے رہے. اور پھر یہ 9 مئی کا بھی کیس جو ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پھر یہ جو کیس تھا عمر عطا بندیال صاحب نے 7 مہینے تک جو ہے رکھا, کوئی فیصلہ ہی نہیں دیا. ملٹری کورٹ سے ہاں, تو وہ کس کی سہولت کاری کر رہے تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور اب پھر جو ہے وہ سہولت کاری دوبارہ سے ریوائیو ہوئی ہے کیونکہ 2 جج صاحبان نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جو آئین ہے اس کے جہاں پہ واضح الفاظ موجود ہیں ان کو مصنوعی الفاظ دیں اور قانون جو کہ بالکل رائج اور نافذ العمل ہے اس کی کہیں نئی تشریح کریں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنا اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سہولت کاری فراہم کرنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو سہولت کاری کریں یا کسی کو سہولت کاری نہ کریں. اب پھر میں جب کہتا ہوں مانیٹرنگ جج, بھائی مقدمہ ختم نہیں کیا ہے آپ نے اور 8 کے 8 جج صاحبان کہہ رہے ہیں ہمارے چیمبر کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ آپ نے وضاحت کے لیے آنا ہے, تو یہ مانیٹرنگ ہی ہے اور کیا ہوتی ہے. یہ 8 مانیٹرنگ جج ہیں, پہلے پاناما میں 1 مانیٹرنگ جج تھے تو یہ 8 مانیٹرنگ جج ہیں. تو یہ تو سمپل سی بات ہے. اور شائق عثمانی صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کسی مصور کا شاہکار ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کسی شاعر کی غزل ہے, یہ کسی کھلتا ہوا کمل ہے, یہ کسی سنگ تراش کا مجسمہ ہے. اب وہ مجسمہ صاحب کا یا کس کا ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ کسی وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں مصور, ہاں مصور جو وہ ایبسٹریکٹ آرٹ جو ہوتا ہے اس کا شاہکار, تخلیقی شاہکار ہے. مطلب یہ تخلیق ہے. جی جی, یہ آئین اور قانون تو پتہ نہیں کہاں ہیں, وہ کدھر ہیں, وہ تو ڈھونڈیں گے ہم. تو یہ جو ہے اب اس پہ اور کیا کہا جائے, مجھے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ ایک ہو گیا. اب مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے کہ یہ جو ایڈ ہاک جج اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے. اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں 1955 سے ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے اندر 2 قسم کے ایڈ ہاک ججز آتے رہے ہیں. ایک تو وہ تھے بہت بڑے بڑے نام ہیں, فخر الدین ابراہیم بھی ایک مرتبہ ایڈ ہاک جج کے طور پر لائے گئے تھے, ایسے رحمان صاحب بھی جو ہیں وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر لائے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان بھی بنے تھے. اب جو آئین اور قانون کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب احمد علی شیخ صاحب کو گلزار صاحب کے دور میں چیف جسٹس پشاور سندھ ہائی کورٹ تھے, ان کو بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ لانے کی ایک بات ہوئی تھی, لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اگر سرونگ جج ہے تو وہ اس کی ثوابدید یا مرضی کے خلاف نہیں لایا جا سکتا, اور کہ گو کہ جوڈیشل کمیشن نے ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی. تو ایک اس طرح کے ایڈ ہاک جج ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کا جج رہنے کے بعد 182 کے نیچے جو ہے وہ دوبارہ ان کی خدمات لے سکتے ہیں, بشرطے کہ سپریم کورٹ کے 17 کے 17 جج صاحبان اپنی نشستوں کے اوپر موجود ہوں, تو پھر یہ راستہ کھلتا ہے. تو اس میں جو ہے تو یہ رمدے صاحب بھی آئے تھے, رمدے صاحب کے بعد کے وقت میں بھی بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوا تھا. گیلانی صاحب جو تھے وزیر اعظم تھے, وہ آ گئے تھے اچانک رات کو کھانے کے اوپر. پھر اس کے بعد چیف جسٹس افتخار چودھری وہاں بیٹھے, ان سے میٹنگ ہوئی اور پھر ان کے نام کی منظوری دی گئی تھی. تو یہ جو ہیں تقریباً آپ نے بھی ایک ریسرچ کی ہوئی ہے, یہ ذرا ریسرچ جو ہے اس میں پڑھ کے مجھے بتائیں گے کہ کون کون سے جج صاحبان جو ہیں 22 کے قریب اب تک 1995 سے لے کے 2016 تک ایڈ ہاک رہے ہیں ان دونوں حیثیت کے اندر, وہ کون کون ہیں, ان کے نام تو بتا دیں ذرا. اس میں ہیں جی ایک ہیں ایس اے رحمان جو 2 مارچ 2055 سے لے کر 23 مئی 2055 تک ایڈ ہاک جج رہے. پھر اس کے علاوہ وحید الدین احمد صاحب ہیں, یہ 1900 یہ جسٹس وجیہ الدین کے والد ہیں, جسٹس وحید الدین بھٹو کیس کے اندر بھی انہوں نے ڈائسنٹ کیا تھا. جی, یہ 23 مئی 1977 سے لے کر
6 فروری 1979 تک ایڈ ہاک جج رہے. اس کے علاوہ نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں یہ 18 مئی 1977 سے لے کر 14 جون 1979 تک ایڈ ہاک جج رہے. پھر اس کے بعد شفیع الرحمان صاحب ہیں یہ 14 جون 1979 سے لے کر 29 جولائی 1981 تک رہے. پھر فخر الدین جی ابراہیم جو آپ نے نام لیا وہ رہے ہیں 17 جون 1980 سے لے کر 25 مارچ 1981 تک. پھر اسی طرح جسٹس ایم ایس ایچ قریشی یہ 30 جولائی 1981 سے لے کر 28 فروری 1982 تک رہے. پھر جسٹس میاں بہادر دین خان ہیں یہ 18 دسمبر 1984 سے لے کر 17 دسمبر 1987 تک ایڈ ہاک جج رہے. پھر اسی طرح سعید سعود جان ہیں یہ 7 جان یہ 5 اکتوبر 1986 سے لے کر 24 مارچ 1987 تک ایڈ ہاک جج رہے. پھر اس کے بعد ناصر اسلم زاہد صاحب ہیں یہ 28 جنوری 1991 سے لے کر بس آپ نام پڑھ دیں باقی جی وہ تو ٹینیور. پھر اس کے بعد جسٹس محمد منیر خان ہیں, جسٹس میر ہزار خان کھوسو ہیں, جسٹس ارشاد حسن خان ہیں, جسٹس مختار احمد جنیجو ہیں, جسٹس محمد بشیر جہانگیری ہیں, جسٹس راجہ افراسیاب خان ہیں, جسٹس میمون قاضی ہیں, جسٹس حامد علی مرزا ہیں, جسٹس خلید الرحمان رمدے ہیں, جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری ہیں, کرامت نذیر بھنڈاری. پھر جسٹس غلام ربانی ہیں, جسٹس خلجی عارف حسین ہیں اور جسٹس طارق پرویز ہیں. تو ان میں سے جو طارق پرویز ہیں یہ سپریم کورٹ سے بطور جج ریٹائر ہو کے پھر دوبارہ ایڈ ہاک پہ آئے. غلام ربانی, خلجی عارف حسین, یہ وہ نام ہیں. بالکل. اور پھر یہ باقی جو تھے جیسے فخر الدین جی ابراہیم, ایسے رحمان, وحید الدین, یہ جو ہائی کورٹ میں تھے ان کو سپریم کورٹ لایا گیا تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی سپریم کورٹ میں جج کے طور پہ تقرری ہوئی تھی. تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. بہرحال وہ تراشنے والے تو تراشتے رہتے ہیں نا یار, ان کا بھی تو بڑا سٹیک ہے. اب کیا کریں یار, کہ نہیں؟ بالکل درست بات ہے. اور جو یہ بات ایک اور بھی تھیوری آپ کو پتہ ہے پیش کی جا رہی ہے, وہ تھیوری پی ٹی آئی یہ پیش کر رہی ہے کہ یہ جو ہمارا مخصوص نشستوں کا کیس ہے یہ اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں نا جی, جو ریویو جو مین کیس سنتا ہے جو بینچ وہی ریویو سنتا ہے. تو اگر کچھ دیر کے لیے پی ٹی آئی کی اس تھیوری کو آگے لے کے چلیں تو جب اسی بینچ نے ہی ریویو سننا ہے تو اگر کوئی فریق یا فرض کریں فیڈرل گورنمنٹ کہہ لیتی ہے جی کہ فل کوڈ بنائیں, تو اس درخواست کو سب سے پہلے قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس کو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا جی. تو وہاں پہ تو 8 ججز کی اکثریت آلریڈی ہے. پریکٹیکلی نہیں ہے. دیکھیں اگر تو یہ 184(3) کا مقدمہ ہوتا, اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو مصور کا شاہکار فیصلہ ہے نا, یہ کسی شاعر کی غزل جو ہے جیسا, اور کسی سنگ تراش کے مجسمے جیسا, اور کسی پینٹر کی تخلیق, ایبسٹریکٹ آرٹ کا جو شاہکار ہے, تخلیق ہے یہ جو ہے, اگر اس کے اندر 184(3) استعمال ہوا تو پھر ایک نئی کنٹروورسی شروع ہوگی. نہیں, 184(3) 8 ججز کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ 8 جن میں سے جسٹس اطہر صاحب, محمد علی مظہر صاحب, منصور علی شاہ صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حق میں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ ڈیٹیل ریزننگ آئے گی, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری کنفیوژن, تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے. لیکن اینی ویز ابھی دیکھنا ہے, ابھی تو ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی ہے, اور میرے سے شرط لگا لیں یہ ڈیٹیل ریزننگ جو ہے نا اکتوبر تک تو نہیں آئے گی. یہ ویسے آرٹیکل 187 ہوا میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ منصور شاہ صاحب نے کہا تھا نہیں لگا سکتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ جناب مطلب لیول پلینگ کا تڑکا لگاؤ, اور اس میں جو ہے نا پھر یار چھوڑیں اب. اچھا تو وہ یہ جو سارا کچھ ہے, اچھا یہ کچھ اگر یہ آ بھی گئے, یہ بات کریں نا کہ بھی اگر ریفرنس آیا, اچھا اب یہ ریفرنس آیا نہیں, حکومت نے اعلان کیا, پتہ نہیں ان کے کیا ارادے ہیں, میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے, ہاں اچھا اس پہ ریفرنس دیکھیے, اس کے بعد بھی جو ہے وہ جانا ہے ججز کمیٹی کے پاس. ججز کمیٹی بینچ بنائے گی. ججز کمیٹی میں 8 جولائی کے تخلیق کاروں کی جو ہے وہ اکثریت ہے. تو مطلب جسٹس منصور اور جسٹس منیب وہ اکثریت میں ہیں, تو وہ کریں گے.
اور اس پہ ریفرنس ججز کمیٹی پہ ایک میں آپ کو خبر دوں گا. اچھا جی ریفرنس کے اوپر جو ابھی لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی پریس ٹاک کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اعلان ضرور کیا ہے کہ ریفرنس فائل کر رہے ہیں، لیکن ہم پہلے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے اور مشاورت کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریکٹیکلی اس اسٹیپ کے اوپر چلا جایا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ سٹیج ابھی فوری طور کے اوپر یہ کہہ دینا کہ کوئی ریفرنس آ رہا ہے، ابھی یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. تو اب آپ ذرا خبر بتا دیں کمیٹی کے اوپر کیا خبر ہے آپ کے؟ کمیٹی میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہی جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، اس میں کیا ہوا تھا. اس میں میرے ذرائع کے مطابق ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ منصور شاہ صاحب نے جلدی 15 منٹ کے اندر یہ لگائی تھی. جی پہلے یہ مقدمہ کسی اور تاریخ کو لگا تھا، پھر یہ مقدمہ پہلے لگا. اچھا ہاں، اور منصور شاہ صاحب کے بینچ میں لگا اور منصور شاہ صاحب نے 15 منٹ کے اندر نا وہ الیکشن کمیشن کے مومن جو ہیں وہ ان کو بلایا، نوٹس بھی نہیں اٹارنی جنرل کو فوراً بلایا اور پھر اسی وقت جو ہے نا اس کو سٹے کیا اور پھر وہ امریکہ چلے گئے تھے 1 مہینے کے لیے. اینی ویز اس کے بعد پھر یہ معاملہ کیونکہ ججز کمیٹی کے پاس آیا تو ججز کمیٹی کے اندر تجاویز آئی تھیں اور آپ ایک واقعے کے یعنی شاہد بھی ہیں. جی وہاں پہ کچھ بتایا گیا تھا کسی کی طرف سے آپ کو، وہ آدھی بات تھی. اچھا پوری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ جب یہ کمیٹی کے اندر ڈسکس ہو رہا تھا سارا معاملہ تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اتنی زور سے بول رہے تھے کہ کمرے سے باہر آوازیں جا رہی تھی. 2 جج صاحبان جو 3 آپس میں مشاورت ہو رہی تھی اور سب سے لاؤڈ آواز منیب اختر صاحب کی تھی. اور انہوں نے کہا کہ جی لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کے تحت سینئر موسٹ جج جو ہے وہ اس بینچ کو وہ ہائر کرے گا اور جو ہے وہ 7 ممبر بینچ بنایا جائے جس کے اندر وہ جو ہے ساری وہ کہ بھئی یہ کیسے، مطلب آپ بتائیں نا کہ 7 ممبر کیوں. اور پھر یہ بھی بات آئی اس کمیٹی کے اندر، پہلے یہ بات ہوئی کہ جناب بات دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی آئینی ترمیم آ سکتی ہے جس کا فائدہ یا نقصان پہنچ سکتا ہے کچھ لوگوں کو، تو کیوں نہ وہ لوگ جن کو فائدہ پہنچتا ہے اور نقصان پہنچتا ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہوں. کہ 3 ایسے ہیں جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا 3 ایسے ہیں جن کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ان کو ایکسکلوڈ کر کے اور جو ہے بینچ بنا دیتے ہیں اس پہ. جو باقی ججز ہوں گے فل کورٹ وہ باقی وہ سن لیں گے اس کو. منیب اختر صاحب تو پھٹ نہیں گئے اس بات پہ، کیسے ہو سکتا ہے یہ یوں ہے تو وہ ہے فلان ہے ٹمکان ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر جو ہے جناب یہ فیصلہ ہوا، انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے پھر فل کورٹ ہی بنا دیتے ہیں. تو پھر اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ججز کمیٹی کے اندر منیب اختر صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے فل کورٹ کے خلاف. اچھا اختلافی نوٹ؟ جی ہاں، انہوں نے اس کے خلاف نوٹ لکھا. اچھا کہ فل کورٹ نہیں بنانا چاہیے. نہیں بنانا چاہیے. ہاں، وہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں وہ پک اینڈ چوز والا بینچ بنا رہے تھے. اچھا. تو یہ ہے وہ اصل جو کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا اور انہوں نے ڈائسنٹ نوٹ لکھ دیا فل کورٹ کے خلاف. تو وہ کہیں منظر عام پہ میرے خیال میں آیا نہیں ہے. آج بس یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہیں. اور مطلب یہ تو اب اس کا ریکارڈ ہوگا نا، بہت عرصہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر کبھی ہمیں ایکسیس ہوئی اس ریکارڈ تک. آرٹیکل 19A کے تحت ہم لکھیں گے ان کو. تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اندر. اور پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے 2 میٹنگ ہونی تھی. ایک جو تھی بدھ کو تھی، بدھ کی اکثریت جو ہے وہ پھر ہونی تھی جمعے کو میٹنگ جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تاکہ سب جج آ جائیں گے اور سائن کر کے اناؤنس کر دیا جائے. اس وقت اکثریت تھی لیکن پھر اگلے دن جو ہے وہ اقلیت میں بدل گئی اور جو 5 پلٹ گئے وہ کون تھے اور کس کے کہنے پہ کیا اور 15 دن کیوں دیے یار یہ 15 دن کہاں سے آئے اس تخلیق کے اندر؟ 15 دن جو ہے نا یہ بڑے اہم ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اکثریت تھی یہ ٹوٹل کیس سننے کے جب فیصلہ محفوظ ہو گیا تو اس کے بعد محض 12 گھنٹے کو اندر تبدیل ہو گئی ہے. جی ہاں بالکل. تو جناب شاہراہ دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. دیکھتے ہیں کہ اور کون سے تخلیقی شاہکار ہمارے سامنے آتے ہیں. شاہراہ دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیا. اللہ نگہبان.